الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ جتنے لوگ جہاں بھی ہیں سمٹ کر کے بیٹھ جائے اور جان لیں کہ سونے والے سو رہے ہیں، ہم جاگ کر کے اللہ کی رحمت کو آواز دے رہے ہیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ سونے کے لیے تو پوری زندگی ہے، لوگ سو ہی رہے ہیں، قبر میں بھی لوگ حشر تک سوتے ہی رہیں گے، اس لیے ابھی جگ کر کے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں، مصطفیٰ کی عنایت کو اپنی دامن میں سمیٹ لیں۔ سب سے پہلے دستور کے مطابق سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بابا جی ملک جو ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ تھوڑی دیر اپنی جگہ پر محبت سے بیٹھے رہے۔ پہلی بار میں شہزادہ حسن بن پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت علامہ تنویر قادری صاحب کی دعوت محبت پر اور حضرت علامہ شہباز صاحب کی محبت پر جملہ تمام تر لوگوں کی محبت پر میری حاضری جامعہ حسن ملت میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی اور آپ کی بھی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حسن ملت میں اس علاقے میں زندگی بھر اپنے لیے کوئی پونجی جمع نہیں ہے، بلکہ اس نے زندگی بھر اس علاقے میں مذہب محمد کی خدمت کو انجام دینے کا کام کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں ویرانوں میں قدم رکھ کر کے اسے لالازار بنانے کا کام کیا۔ انہوں نے کوئی اپنی فیکٹری نہیں ڈالی اس علاقے میں، انہوں نے اپنی کوئی کمپنی اس علاقے میں نہیں ڈالی، بلکہ مصطفیٰ کا مدرسہ قائم کرنے کا کام کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کسی کو عالم بنایا، کسی کو مفتی بنایا، کسی کو ماسٹر بنایا، سب کو پڑھا لکھا کر، اور آج آپ دیکھیں کہ اس کے شہزادے جس طرف بھی جا رہے ہیں اس کی محبت اور اس کی عقیدت کی خوشبوؤں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو حسن ملت نے دین کی خدمت فرمائی اور اپنے بچوں کو نائب مصطفیٰ بنایا، اپنے بچوں کو وارث نبی بنایا، اور آج ان کے بچے مدرسہ قائم کر کے بچوں کو غلام مصطفیٰ اور نائب مصطفیٰ بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم فیکٹریاں آخرت میں کام نہیں آئے، بہت ساری فیکٹریاں ہندوستان میں ہیں۔ ٹاٹا برلا کی ایک فیکٹری ہے، اسٹیل فیکٹری ہے، میں کہتا ہوں کہ پینٹی فیکٹری، ساری فیکٹریاں، یہ لوگ دنیا کے لیے جو جیتا ہے وہ فیکٹری قائم کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے لیے جیتا ہے مصطفیٰ کا مدرسہ قائم کیا گیا۔ آواز پر ٹھیک کر تاکہ موڈ بن جائے، کچھ گفتگو ہو جائے، اور ریٹرننگ تھوڑی صاف کر، جو باتیں میں بولوں وہ میں سن سکتا ہوں۔ تو جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ فیکٹری لگاتا ہے، جو اللہ کے لیے جیتا ہے، مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے، وہ فیکٹری نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ مصطفیٰ کا مدرسہ قائم کرتا ہے۔ اس لیے آج
ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کا ادیوگ پتی کوئی اسٹیل کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی میں دیکھتا ہوں کہ سیمنٹ کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی سریا کی فیکٹری لگاتا ہے، کوئی یعنی لوہے کی فیکٹری لگاتا ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے جن سپاہیوں کو پیدا فرمایا، وہ سپاہی کوئی دارالعلوم مجاہد ملت بناتے ہیں، کوئی الجامعۃ الاشرفیہ بناتا ہے، کوئی میں کہتا ہوں کہ جامعۃ الرضا بناتا ہے. جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ فیکٹری لگاتا رہتا ہے، جو دین کے لیے جیتا ہے مصطفیٰ کا مدرسہ بناتا رہتا ہے. تو ایک مدرسہ یہاں بھی قائم ہوا جس کو جامعہ حسن ملت کہا جاتا ہے. تھوڑے لوگ ہیں لیکن توجہ سے اگر سن لیں گے تو ایسا آپ کو لگے گا کہ اس رات میں ہم نے کچھ کام کی باتیں سماعت کر لی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے گاؤں کے پردھان کی وجہ سے یا آپ کے علاقے کے ایم ایل اے کی وجہ سے؟ ارے اس کے ایمان کا تو خود بھی ٹھکانہ نہیں ہے. کبھی مسجد میں ہے، کبھی ان کی عبادت گاہوں میں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. کبھی مسجد میں، کبھی مندروں میں، کبھی عیدگاہ میں، کبھی چرچ میں. اس کے ایمان کا تو خود ٹھکانہ نہ ہے تو ایم ایل اے آپ کے ایمان کو کہاں سے پروٹیکٹ کرے گا؟ میں کہتا ہوں کہ ایم پی سے آپ کے ایمان کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے پردھان سے آپ کے ایمان کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کے ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے تو جامعہ حسن ملت سے آپ کے ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے. اس مدرسوں سے آپ کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اس علماء سے آپ کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اس نبی کے غلاموں سے آپ کے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اس عالم دین سے آپ کی نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان سے نہیں ہوتی ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب مدرسہ ہمارے ایمان کو تحفظ عطا فرماتا ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، تو مدرسہ سلامت رہے گا تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا. مدرسہ سلامت رہے گا تو ہمارا عقیدہ سلامت رہے گا. مدرسہ مضبوط رہے گا تو ایمان کی کھیتیاں ہری بھری رہے گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مدرسے سے ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی قسم کھا لے کہ ہمیں دارجلنگ گھومنے کے لیے نہیں جانا ہے، وہی کمائی کے پیسے کو مصطفیٰ کے مدرسے کے لیے ہمیں عطا کر دینا ہے. دارجلنگ گھوم کے کیا کرو گے؟ کب تک دارجلنگ گھومو گے؟ اگر تم نے مصطفیٰ کا مدرسہ قائم کیا یا قائم کیے ہوئے مدرسے کی مدد فرمائی تو اس پیسے سے اللہ جنت کا وہ باغ تم کو دکھائے گا جس کا تصور دنیا میں نہیں ہے. اللہ آپ کو جنت کا وہ باغ عطا فرمائے گا جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے. یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ایک دھوکہ ہے. دنیا کے آرام وقتی ہے، دنیا کے عیش و آرام وقتی ہے. اور جو بندہ آخرت کو نہیں سمجھتا ہے وہ دنیا ہی کے محل کو سب کچھ سمجھتا ہے. جو آخرت کو نہیں سمجھتا ہے وہ دنیا کی جوانی ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. جو آخرت کو نہیں سمجھتا ہے وہ دنیا کے حسن کو سب سے بڑا حسن سمجھتا ہے. لیکن جو آخرت کو سمجھ جاتا ہے اس کے سامنے میں دنیا کا حسن کوئی معنی نہیں. جو آخرت کو سمجھتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو اپنے لیے بس ایک سیکنڈ کی زندگی تصور کرتا ہے. جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے وہ دنیا کا غلام نہیں، مصطفیٰ کو غلام بن جایا کرتا ہے. میں ایک اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ جس جوانی کے لیے مر رہے ہیں، آپ جس دولت کے لیے مر رہے ہیں، میری ماں اور بہن بھی سن رہی، وہ غور سے سن لے رات کی تنہائی میں. جس دنیا کے لیے آپ مرتے ہیں، جس دنیا کرتے رہتے ہیں، وہ دنیا کا آرام سب دن کا نہیں ہے بلکہ وہ آرام تو وقتی آرام ہے. وہ حسن تو وقتی حسن ہے، اس میں تو ڈیمینڈز ہے، یہ تو وقتی طور پہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ بہت بڑے بزرگ کی کہانی میرے دماغ میں آتی ہے کہ ایک بزرگ بازار میں گئے. غور سے سنیں، بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب 2 لانڈری بیچنے کے لیے آیا ہے اور وہ لانڈری بہت خوبصورت ہے. یہ اللہ والے تھے. جو اللہ والا ہوتا ہے وہ فقیرانہ لباس اختیار کرتا ہے. ان کے لباس میں پیبند لگے ہوتے ہیں، ان کے لباس میلے ہوتے ہیں، ان کے لباس پھٹے ہوتے ہیں.
اس کی نظر تو آخرت پہ ہوتی ہے، اس کی نظر جنت پہ ہوتی ہے. ہماری اور آپ کی نظر تاج محل پہ ہے لیکن اس کی نظر جنت پہ ہے. ہماری اور آپ کی نظر لندن اور سوئٹزرلینڈ پہ ہے لیکن اللہ والے کی نظر جنت اور جنت کے آرام پر ہے. تو وہ بزرگ جیسے ہی بازار میں گئے تو دیکھا کہ ایک صاحب 2 لونڈی بیچنے کے لیے آئے ہیں. دونوں لونڈی بہت ہی خوبصورت ہے. پہلے کے زمانے میں غلام بیچا جاتا تھا، لونڈیاں بیچی جاتی تھی. یہ کام کی بات آپ سن لیں کہ دنیا کا حسن کیا ہے آخرت کے حسن کے سامنے میں، دنیا کا آرام کیا ہے آخرت کے سامنے میں. اس کی مثال یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. قطرہ یعنی ایک قطرہ ہے دنیا سمندر کے سامنے میں. جیسے سمندر کے سامنے میں قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، وہ حیثیت بھی دنیا کی آخرت کے سامنے میں نہیں ہے. جب اس 2 لونڈی کو دیکھا یہ اللہ والے اس کے قریب گئے، جا کر کے کیا کہتے ہیں کہ اے صاحب یہ 2 لونڈی تم کتنے میں بیچو گے؟ وہ صاحب ان کے چہرے کو دیکھا اور ان کے لباس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ تو فقیر معلوم ہوتا ہے، تو جیسا فقیر اس لونڈی کو کیا خریدے گا؟ تیرا کپڑا بھی تو ویسا ہی ہے جس میں تم نے پیبند لگا کے پہنے ہیں. تم چلے جا، اس لونڈی کو کوئی خریدے گا تو وہ شہزادہ ہوگا، وہ یعنی کوئی شہزادہ ہوگا جو منہ مانگی قیمت دے گا وہی اس لونڈی کو خریدے گا. میرے جوان بھی اس گفتگو کو سنیں. بہت آپ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں شراب نوشی ہے، اس میں برائی ہے، اس میں نہ عبادت ہے، اس میں نہ اللہ کو یاد کرنا، اور اگلے دن ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ 80 سال میں مریں گے تو 70 سال کی عمر میں توبہ کریں گے اور مسجد پکڑ لیں گے. پتہ یہ چلا کہ اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا. اس لیے آپ اس بات کو غور سے سنیے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس 2 لونڈی کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ تجھ جیسا فقیر کیا اس کو خریدے گا؟ اس کو تو شہزادہ خریدے گا، اس کو تو وہ خریدے گا جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا. وہ بزرگ مسکراتے کہتے ہیں کہ تیرے نزدیک اس کی قیمت چاہے جو بھی ہو لیکن مجھ فقیر کے نزدیک اس لونڈی کی قیمت 2-4 کھجور سے زیادہ نہیں ہے. وہ ہنسنے لگے، کہا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ تو فقیر ہے، تو کیا خریدے گا؟ اب فقیر ہے بات بھی فقیرانہ کرتا ہے. ارے اس کی قیمت تو درہم و دینار ہے، اب تو فقیر کہتا ہے کہ اس کی قیمت 2-4 کھجور سے زیادہ نہیں ہے. جا تجھ جیسا فقیر اس کو نہیں خرید سکتا. لیکن اس اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر میں اس کے عیب تم کو بتا دوں تو تم بھی یہ کہو گے کہ فقیر تو سچ کہتا ہے کہ اس کی قیمت 2-4 کھجور سے زیادہ نہیں ہے. اگر میں اس کے عیب بتا دوں. کہا کہ کیا عیب ہے؟ کہا کہ اس لونڈی کا عیب یہ ہے کہ اگر یہ لونڈی 2 دن تک مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو آئے گی کہ اس کا خریدنے والا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، اور جو اس کو اپنا دلہن بنائے اس کا شوہر بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. وہ بیچنے والا اس بزرگ کی باتوں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں اس کا عیب یہ ہے کہ اگر نہ نہائے تو اس کے بدن سے ایسی بدبو آئے گی کہ اس کا خریدنے والا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. یہ دنیا کی حقیقت رات کی اس تنہائی میں رکھنا چاہتا ہوں. جس دنیا پہ ہم کو بڑا ناز ہے، جس دنیا کے لیے ہم بڑے میٹھے رہتے ہیں، آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے. کہا کہ اس کا عیب یہ ہے کہ اگر یہ نہ نہائے تو اس کے بدن سے بدبو آئے گی. اور کہا کہ اس کا عیب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے زلفوں میں کنگھا نہ کرے تو ان کا خریدنے والا بھی اس کی طرف نہ دیکھے گا. اگر ان کے چہرے پہ چند پھنسیاں نکل آئے تو ان کا خریدنے والا بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھے گا. اس میں عیب ہے جو مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آئے، اگر غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو آئے، فورے نکل آئے تو ان کا خریدنے والا اس کو نہیں دیکھے. میں تجھ کو ایک لونڈی کا پتہ بتاتا ہوں، اس لونڈی کو مسواک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ لونڈی مسکراتی ہے تو روشنی پھوٹتی ہے. میں تجھ کو اس لونڈی کا پتہ بتاتا ہوں جو لونڈی اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. میں تجھ کو اس لونڈی کا پتہ بتاتا ہوں جو لونڈی اگر اپنے زلف کو لہرا دے تو دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائے. میں تجھ کو اس لونڈی کا پتہ بتاتا ہوں جس کو نہ مسواک کی ضرورت ہے، جس کو نہ نہانے کی ضرورت ہے، جس کو نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. وہ لونڈی اگر تھوک دے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے. وہ بیچنے والا جو اب تک فقیر کہہ رہا تھا
کہ تو فقیر ہے، تیری آئیڈیالوجی فقیر ہے، وہ اس کے قدم پہ گر جاتا ہے، کہتا کہ بابا تم سچ کہتے ہو، اس لونڈی میں عیب ہے، اگر یہ مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو نکلے، اگر یہ نہائے نہیں تو اس کے بدن سے بدبو نکلے، یہ خانقاہ ہے خانقاہ، یہاں سے خوراک کون سی دی جاتی ہے؟ بریانی خوراک نہیں ہے خانقاہ کی، خانقاہ کی خوراک یہ ہے کہ نفس کی صفائی کی خوراک دی جاتی ہے، یہ خانقاہ کی خوراک بریانی نہیں ہے۔ جب سے تم نے خانقاہ کی خوراک بریانی سمجھ کر کے رکھا ہے، تیرا بیٹا آوارہ ہو گیا، تیری بیٹی جب میں کہتا ہوں کہ مرتبہ ہو گئی، جب سے تم نے خانقاہ کو بریانی کی خوراک سمجھ کر کے رکھا، تیرے بچے لچے ہو گئے، تیرے بچے لفنگے ہو گئے، کوئی تیرے گھر میں غلام حسن پیدا نہیں ہوتا ہے، کنیز فاطمہ پیدا نہیں ہوتی ہے، تم خانقاہ کو بریانی کی خوراک سمجھتے ہو، اس لیے بریانی کھا کے غائب ہو جاتے ہو۔ اللہ کی قسم، خانقاہ کو اگر روح کی خوراک سمجھا جائے تو گھر میں غلام حسن پیدا ہوگا، گھر میں کنیز فاطمہ پیدا ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ خانقاہ بریانی کی خوراک نہیں ہوتی ہے، میں تو صاف بات کرتا ہوں، اچھے لوگ پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ہار بولتے ہیں، خانقاہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بریانی کی خوراک نہیں ہے، خانقاہ کو روحوں کی خوراک ملتی ہے، تزکیہ نفس کا پیغام ملتا ہے۔ ہندوستان میں جو غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، یہ بھی خانقاہ ہی کے پلے بڑھے تھے۔ اپنے پیر و مرشد جس کو عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، اس کی خانقاہ میں آپ نے 20 سال کا وقت گزارا ہے، 2 دن کا وقت نہیں گزارا، 20 سال تک پہلے عالم بنے، بلکہ گھر پہ ہی غریب نواز 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو چکے تھے، اور پھر ان کے بعد آپ نے سمرقند بخارا کا سفر کر کے حدیث اور فقہ اور اصول اور ضابطہ پڑھ لیا، پھر اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں آ گئے۔ آنے کے بعد عثمان ہارونی سے 20 سال تک خانقاہ میں رہ کے بریانی نہیں کھائی، بلکہ دل کی صفائی کرتے رہے۔ بریانی کھاتے تو بہت سارے لوگ بریانی کھا کے مر گئے ہیں، کوئی اس کو نہیں پوچھتا ہے۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں رہ کر کے دل کو روشن کرنے لگے۔ جب دل روشن ہو گیا تو پیر کہتے کہ زمین کے میرے سامنے بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ کہا کہ آسمان کی طرف دیکھ، دیکھا تو کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا کہ عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ زمین میں دیکھ کیا نظر آتا ہے؟ کہا کہ تحت ثنا کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا جا اب تیرا کام ہو گیا۔ تو خانقاہ بریانی کھلانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم خانقاہ تو روحانی غذا دینے کے لیے ہے۔ خانقاہ سے روحانی غذا لے کر کے جاؤ، اسی لیے تیرے بچے لوفر ہو گئے، تیری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، کسی کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں آ کر کے پیر طریقت سے یہ پوچھو کہ حضور یعنی نماز سے کیا ملتا ہے، یہ پوچھو پیر طریقت سے، یہ آ کر کے پوچھو پیر طریقت سے کہ حضور نماز چھوڑنے پر کس قدر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ خانقاہ یہ بزرگوں کی خانقاہ یہ مدرسہ ہی ہے جہاں بزرگ اپنے بچوں کو رکھ کر کے پڑھا لکھا کر کے ظاہری علم سے بھی نوازتے تھے اور باطنی علم سے بھی اس کو روشناس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اسی کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس بزرگ کے قدم پہ گر جاتے ہیں، کہتے کہ سرکار آپ نے سچ کہا کہ اس لونڈی میں بہت زیادہ عیب ہے، مسواک نہ کرے تو بدبو آتی ہے، نہائے نہیں تو بدبو آتی ہے، اگر یہ ان کے چہرے پہ چند فنسیاں نکل آئے تو ان کے چہرے کو اس کا مالک تک دیکھنا نہیں چاہے گا۔ مجھ کو وہی لونڈی چاہیے جس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بدن سے بدبو نہیں خوشبو نکلتی ہے۔ مجھ کو وہی لونڈی چاہیے جس کو مسواک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جب وہ مسکراتی ہے تو پورا عالم روشن ہو جایا کرتا ہے۔ مجھ کو وہی لونڈی چاہیے جو تھوک دے تو کھارا پانی یعنی میٹھا ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس لونڈی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا غلام نہیں مصطفیٰ کا غلام بننا پڑے گا، اور جب تم مصطفیٰ کے غلام بنو گے اور جنت میں جاؤ گے تو اللہ ایسی ایک نہیں 70 لونڈیاں تم کو عطا فرما دے گی جس کو حور کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے وہ اگر مسکرائے تو روشنی پھیلے، وہ اگر تھوکے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، وہ اگر اپنے کنگن کو ظاہر کر دے تو لوگ اس کے حسن کی تاب نہ پائے،
وہ اگر زلف کو لہرا دے تو لوگ بے ہوش ہو جائے. یہ ہے آخرت. جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے دنیا میں یہ مارا ماری نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ آخرت پہ اپنی نظر رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے, یہ جوانی وقتی ہے, یہاں کا حسن وقتی ہے, یہاں کا شباب وقتی ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ جامعہ حسن ملت, اس کو مضبوط قائم کرنا تو پیر طریقت کا کام تھا, لیکن اس کو مضبوط کرنا آپ کا کام ہے. یعنی قائم کرنا پیر طریقت کا کام تھا. یہ مدرسہ آگے کیسے بڑھے گا اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے. یہ مدرسہ کیسے پروان چڑھے گا اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے. تم 50 روپے کا گٹکا تو کھا جاتے ہو, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے بلکہ اس سے نقصان ہوتے ہیں صاحب. پھیپڑا جل جاتا ہے لوگوں کا, لوگوں کے لیور خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اسی 50 روپے میں سے تم نے 10 روپے اگر جامعہ حسن ملت کو دینا شروع کر دیا, اسی میں کہتا ہوں کہ تم 100 روپے کی چائے پی جاتے ہو, اس چائے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, صحت ڈیمیج ہوتی ہے. اگر تم نے اسی 100 روپے میں سے 50 روپے جامعہ حسن ملت کو دینا چاہا, اللہ کی قسم جو 50 روپیہ گٹکا میں خرچ ہوتا ہے, جو ہمارے پھیپڑے کو گلاتا ہے, یہ 50 روپے ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کر دے گا. یہ 50 روپیہ ہماری قوم آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کا غلام بنا دے گا. کیونکہ مدرسہ جب پروان چڑھے گا تو یہاں سے کیا بتایا جاتا ہے, مدرسے کی اہمیت کیا ہے. میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا, بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی. مدرسے کی اہمیت میں تو کہتا ہوں اسٹیجوں پہ کہ یونیورسٹی سے زیادہ ضرورت مدرسے کی ہے اس وقت. میں تو کہتا ہوں آج کے اسٹیج پر کہ مدرسے کا ویلیو آکسفورڈ سے زیادہ, مدرسے کا ویلیو کیمبرج سے زیادہ, مدرسے کا ویلیو ANU سے زیادہ, مدرسے کا ویلیو JNU سے زیادہ, مدرسے کا ویلیو میں کہتا ہوں کہ تمام یونیورسٹی سے زیادہ. اب لوگ کہیں گے کہ مولانا ANU اور JNU سے کیسے مدرسے کا ویلیو زیادہ ہے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ANU اور JNU سے مدرسے کا ویلیو کیسے زیادہ ہے. مدرسہ جو علم آپ کو دیتا ہے وہ پہلے تربیت آپ کو عطا فرماتا ہے, اور وہ آپ کو یعنی مکمل انسان کا ضابطہ آپ کو بتاتا ہے. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. آج کل بہت سارے لوگ کیمبرج اور آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں, اب پڑھنے کے بعد آتے ہیں لا کی ڈگری لے کر کے, اب کوئی انجینئر کی ڈگری لے کر کے آتا ہے, اب کوئی میڈیکل کی ڈگری لے کر کے آتا ہے. جب کوئی لا کی ڈگری کیمبرج سے لے گا اور لا کی ڈگری ان کے بعد انجینئر کی ڈگری کوئی آکسفورڈ سے لے گا تو اس کی اچھی نوکری ہوگی, اچھی نوکری ہوگی تو اچھا کمائے گا. ذرا غور سے سنیں, ماں بہن بھی اس کو غور سے سنیں. اور پھر میں بتاؤں گا کہ پہلے کی ماں بہن کو جب اللہ بیٹا دیتا تھا تو وہ کیا تمنا کرتی تھی, یہ بات میں بتانے والا ہوں. پہلے میری اس گفتگو کے اس حصے کو سنیے. میں یہ کہتا ہوں کہ لا کی ڈگری, انجینئر کی ڈگری لے کر آنے کے بعد 1,00,000 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں, اور جب پیسہ ہوتا ہے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اب اس کا اسٹائل بدل گیا. جبکہ مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز بھی پڑھتا ہے, جمعہ کی عیدین کی نماز بھی پڑھتا ہے, اگرچہ 5 وقت کی نہ پڑھتا ہو. اسٹائل ان کا بدل گیا. میں نے دیکھا بہت سارے مسلمانوں کو جن کو اللہ نے دولت دی ہے, اب ان کے گھر جب شادی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیبل لگا دیتے ہیں. یعنی یہ جس طریقے سے دروازہ ہے یہاں 20 ٹیبل لگا دینا ہے, اور ہر ٹیبل پہ کھانا رکھنا ہے. اس ٹیبل پہ قورمہ رکھنا ہے, اس ٹیبل پہ پنیر رکھنا ہے, اس ٹیبل پہ چاول رکھنا ہے, اس ٹیبل کے آگے میں سلاد رکھنا ہے, اس ٹیبل کے بغل میں سبزی رکھنی ہے. پھر انہی میں سے پڑھا لکھا آدمی جو کہ کیمبرج سے پڑھ کے آیا پلیٹ لیتا ہے اور کھڑے ہو کر کے وہاں سے مانگ کر کے سامان اکٹھا کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے. جانور بھی کھانا کھاتا ہے, انسان بھی کھانا کھاتا ہے, جانور بھی پیشاب پخانہ کرتا ہے, انسان بھی پیشاب پخانہ کرتا ہے, لیکن دونوں میں ڈسپلین کا فرق ہوتا ہے, تہذیب کا فرق ہوتا ہے. جانور کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے, انسان کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرے گا, بیٹھ کر کے پردے کی آڑ میں وہ پیشاب کرے گا. یہی حیا کہتی ہے کہ پردے میں بیٹھ کر کے پردے کی آڑ میں پیشاب کر, اگر نہ کرے گا تو لوگ پاگل کہے گا. حیا یہ آپ سے کہتی ہے. اور انسان بیٹھ کر کے, انسان پیشاب بیٹھ کے کرتا ہے, پخانہ بیٹھ کے کرتا ہے, کھانا بھی بیٹھ کے کھاتا ہے. جانور کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پیشاب کرنا, وہاں پخانہ کرنا, وہاں چل چل کر کے کھانا,
یہاں چلنا ہے میدان میں پھر آگے چل لینا ہے. میں کہتا ہوں کہ جانور کے لیے کوئی رول نہیں, کوئی ڈسپلین نہیں, کوئی آداب نہیں. اب بتا کہ کیمبرج سے پڑھ کے آنے والا جس نے لا کی ڈگری حاصل کی ہے وہ جانور کی طرح چل چل کر کے کھانا لے رہا ہے, جانور کی طرح چل چل کر کے کھانا کھا رہا ہے. آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا لیکن جانور کی طرح کھانا کھانا. کیمبرج سے پڑھ کر کے آیا جانور کی طرح کھانا کھانا. AIU سے پڑھ کر کے آیا جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا ہے. میں اسی جامعہ حسن ملت کی بات کہتا ہوں. یہاں بخاری پڑھنے والا نہیں, اس جامعہ کا ایک نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو دسترخوان بچھا لیتا ہے. دسترخوان بچھا لینے کے بعد اللہ کی نعمت کو سامنے میں رکھ لیتا ہے, اور اللہ کی نعمت کو سامنے میں رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ دھل لیتا ہے. ہاتھ دھل کر کے داہنے ہاتھ سے بیٹھ کر کے کھانا شروع کرتا ہے. تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی یونیورسٹیاں ہنر سکھاتی ہے, مصطفیٰ کا مدرسہ تعلیم و تربیت ہمیں عطا کرتا ہے. دنیا کی یونیورسٹیاں ہمیں ہنر سکھاتی ہے, یہ مصطفیٰ کا مدرسہ ہے جو تعلیم و تربیت عطا کرتا ہے. کیا فائدہ لا کی ڈگری حاصل کر کے جب ہم کھانا ہی نہیں جانے, جانور اور انسان میں فرق ہی نہ ہو پائے تو ہم کیا سمجھے اس کو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے. وقت شاید کہ زیادہ ہو رہا ہے, یعنی یہ مدرسہ مضبوط ہوگا تو آپ کی نسلیں مضبوط ہوگی. اس مدرسے کو مضبوط کیجیے. اس مدرسے میں جو بچے آج فارغ ہو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کے لیے بھی مبارک فرمائے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی مبارک فرمائے. یہ بڑا حسین منظر آپ نے دیکھا, اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو لکھائیں, اور پھر اپنے بچوں کو پڑھانے لکھانے کے لیے آپ کو اگر مشقت کرنی پڑے تو آپ مشقت کریں, لیکن پڑھائیں. کیونکہ بغیر علم کے آج کی تاریخ میں آپ کا بچہ, میں تو کہتا ہوں کہ ایک گھر روپیہ جمع کر لینا ایک طرف, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دینا. ایک گھر روپیہ جمع کرنا ایک طرف ہے, اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا ایک طرف ہے. میری ماں اور بہن ایک کہانی سننے میں اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ حیات باقی رہے گی تو پھر کبھی گفتگو ہوگی. پہلے کی مائیں کیسی تھی, اب پہلے کے باپ کیسے تھے, ان کے دل میں کیا ہوتا تھا. آج اگر ہمیں پیسہ ہو تو ہم کیوں اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. ہم صرف غریبوں کے بچے ہی کو عالم بنائیں گے. امیر کا بچہ اگر عالم بنے گا تو زیادہ دین کا کام ہوگا, کیونکہ دولت ان کے پاس ہوتی ہے, ثروت ان کے پاس ہوتی ہے, ملکیت ان کے پاس ہوتی ہے, ان کا ایک روب و دبدبہ ہوتا ہے. تو غریب کے بچوں کے ساتھ ساتھ امیر کا بچہ اگر عالم بنے تو اور بھی دین کا کام ہوتا رہے گا. لیکن آج جیسے ہی دولت آتی ہے تو ذہن دنیا کی طرف چلا جاتا ہے, ذہن مکان کی طرف چلا جاتا ہے, ذہن دکان کی طرف چلا جاتا ہے, ذہن زمینداری کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن پہلے کے لوگ, مدینہ کے ایک محدث کی کہانی سنیے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. مدینے کے ایک محدث جس کو حضرت ربیعہ کہا جاتا ہے, ان کے والد گرامی عبد الرحمن تھے, اور وہ کیا تھے, وہ سپاہی تھے, اسلام کے سپاہی تھے, اور اسلام کی سرحدوں پہ جا کر کے اسلام کی حفاظت کرتے تھے. جیسے کہ آج انڈین فورس ہے اور آج افریقن فورس ہے, اسی طریقے سے اسلامی گورنمنٹ قائم تھی, اسلامک فورس ہوا کرتی تھی. وہ فورس اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے معمور ہوتا تھا. انہی میں سے وہ بزرگ حضرت عبد الرحمن اپنے گھر سے نکلنے لگے. اپنی بیوی کو اس نے یہ کہا تھا کہ میں 2 امانت تیرے پاس چھوڑ کر کے جاتا ہوں, تم اس کی حفاظت کرنا. پہلے کی ماں اور بہن اپنے شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی تھی. آج ہم لوگ, ہماری بہنیں آج اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں کہ شوہر کی امانت کی حفاظت کرنی. انہوں نے جس کام سے منع کیا ہے وہ کام ہم کو نہیں کرنا, جس چیز کے لیے اس نے پرمیشن دیا ہے وہ کام ہم کو کرنا ہے. وہ جب نکلنے لگے تو کہا کہ میں نے 2 امانت تیرے پاس چھوڑا ہے. ایک امانت یہ ہے کہ 27,000 یہ درہم میں تم کو دیتا ہوں, اس کو سنبھال کر کے رکھنا. اور پھر ایک امانت یہ ہے کہ تیرے کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے, یہ بچہ بھی میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. یعنی اس 2 امانت کی حفاظت کرنا. اور پھر وہاں سے وہ مجاہد نکل گئے. تو وہ 1 سال میں لوٹ کے نہیں آئے, 2 سال میں لوٹ کے نہیں آئے, ایک طویل عرصہ گزر گیا. یہاں تک آیا ہے کہ 27 سال کے بعد ان کو جب فرصت ملی, خدمت سے جب ان کو فرصت ملی تو وہ لوٹ کر کے مدینہ کی طرف آنے لگے. آتے ہوئے انہوں نے کیا دیکھا کہ مسجد میں عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف سے, اور انہی عالموں کی جھرمٹ میں ایک جوان عالم دین بیٹھا ہوا ہے مسند پر,
اور وہ مصطفیٰ کی حدیث ان تمام تر لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، تمام تر لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ جب وہ مجاہد لوٹ کر کے آیا مدینہ اور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک جوان عالم دین جو محدث معلوم ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی حدیث لوگوں کو پڑھا رہا ہے، دیکھنے کے بعد ان کے دل سے ایک آواز نکلی، یہ کن کا بیٹا ہے جو مصطفیٰ کے شہر میں مصطفیٰ کی حدیث لوگوں کو پڑھاتا ہے؟ کاش اللہ تبارک تعالیٰ ایسا بیٹا بھی مجھ کو عطا فرماتا۔ یاد رکھیں، جب دل میں دین کی محبت ہوتی ہے تو لوگ تاج محل کو اپنی جوتیوں میں رکھتے ہیں اور عالم دین کو اپنے سر کا تاج سمجھا کرتے ہیں۔ اور جب لوگ کے دماغ میں دنیا بیٹھ جاتی ہے تو عالم کیا ہے، مولانا کیا ہے، مولوی کیا ہے، حافظ کیا ہے، کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ یہ سوچ کا فرق ہے، یعنی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی لوگ تصور کرتا ہے۔ لیکن جب دین ہو سینے میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حاکم وقت بھی عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، حاکم وقت بھی عالم کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حاکم وقت بھی عالم کے پاؤں کے دھول کی برابر نہیں ہے۔ آپ نے نہ سنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وقت کا واقعہ؟ وہ حاکم وقت تھے، اتنے زبردست بادشاہ جس نے 50 سال تک ہندوستان میں عدل و انصاف کا دریا بہایا ہے۔ ایک ملا جیور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پتلے پتلے عالم دین جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، جب وہ مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ہندوستان کا شہنشاہ 50 سال تک جس نے حکومت کی ہے وہ دوڑ کر کے آتا تھا، اس پتلے دبلے عالم دین کی چپل کو سیدھی کرتا تھا۔ اور جس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عالم دین کی چپل کو سیدھی کرتے ہوں گے، ہندوستان کی ہر ماں کہتی ہوگی کہ اللہ مجھ کو بیٹا دے تو میں اسے عالم دین بنا دوں۔ ہر باپ کہتا ہوگا کہ اللہ مجھ کو بیٹا دے تو میں اس کو عالم بنا دوں۔ یہ عالم کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا اور دل سے آہ نکلی، یہ کس کا بیٹا ہے جو مصطفیٰ کے شہر میں مصطفیٰ کی حدیث لوگوں کو پہنچاتا ہے؟ ان کے ماں باپ کتنے قسمت کے دھنی ہیں کہ ان کا بیٹا محدث بنا ہوا ہے۔ بس یہی بات، یہی نظارہ دیکھ کر کے مسجد سے اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ یہ بات پوری کر لوں، اس کے بعد میں اپنی تقریر تمام کر دوں گا۔ اپنے گھر کی طرف بڑھے اور گھر میں داخل ہوئے۔ بیوی نے دیکھا، اپنے شوہر کو پہچان لیا۔ 27 سال کے بعد ان کے شوہر لوٹ آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہا کہ بڑا زمانہ گزرا، آج آپ لوٹ کر کے آئے ہیں۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد کہا کہ دین کی خدمت سے مجھ کو فرصت نہ ملی، اب فرصت ملی ہے تو میں گھر لوٹ کر کے آیا ہوں۔ اور آنے کے ساتھ کہا کہ میں نے 2 امانتیں تم کو دی تھی، تم نے اس امانت کا کیا کیا؟ بیوی نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ نے جو امانت مجھ کو سپرد کیا تھا میں نے اس امانت کا بہت ہی خیال رکھا ہے۔ آپ فریش ہو، آپ آرام کریں، میں نے اس امانت کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ ابھی وہ بیٹھے ہیں، اب ان کی بیوی گھر کے اندر گئی۔ اتنے میں وہ مجاہد دیکھتا ہے کہ وہی محدث جو مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو حدیث پڑھا رہا تھا وہ اسی گھر کی طرف بڑھا ہے اور اسی گھر میں آ کے داخل ہوا اور اس اجنبی شخص کو دیکھا، کہا کہ تم کون ہو جو میرے گھر میں داخل ہو گئے؟ اب یہ شخص کہتا ہے کہ تم تو محدث ہو، لوگوں کو حدیث سناتے ہو، اور تم کو اتنا شعور نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بغیر آواز اور اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا ہے۔ یہ ان کو کہتا کہ تم کیسے اس گھر میں داخل ہو گئے؟ اب یہ عالم دین کہتے کہ آپ اس گھر میں کیسے داخل ہو گئے؟ دونوں میں تکرار ہو رہی تھی تو پیچھے سے اس عورت نے آواز دی کہ میں ابھی آ کر کے تم لوگوں کا معاملہ ہی حل کر دیتا ہوں۔ وہ عورت آئی اور ان کے بعد اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میں نے تجھ کو جو امانت دی تھی تم نے اس کا کیا کیا؟ جو امانت میرے پیٹ میں تھی یہی وہ لڑکا آپ کے سامنے میں کھڑا ہے، اور 27,000 درہم میں جو آپ نے مجھ کو دیا تھا میں نے وہ سارے درہم اس کی تعلیم و تربیت میں خرچ کیا ہے، سارا درہم میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں خرچ کیا۔ کیا میں نے خراب کیا؟ کیا میں نے اچھا نہیں کیا؟ تو وہ مجاہد کہتا ہے کہ بیوی تم نے میری امانت کا حق ادا کر دیا کہ ایسا بیٹا تم نے بنا دیا، تم نے میری امانت کا حق ادا کر دیا، تم نے ایسا بیٹا بنایا۔ اس لیے 1 روپیہ جمع کرنے سے بہتر ہے بچوں کو پڑھاؤ،
میں کہتا ہوں کہ 10 کلو سونا جمع کرنے سے بہتر ہے کہ بچوں کو پڑھاؤ. بچوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ انہی چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے لوگ کھڑے ہو جائیں, سلام پڑھنا. عرش کرسی جھکے تسلیم احمد کے لیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ واسطہ شیر خدا کا, واسطہ غوث الورا کا, واسطہ خواجہ پیا کا, غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام یا رسول سلام, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. تھی حسن کی یہ تمنا, کیسے پہنچوں گا مدینہ, ہند میں مشکل ہے جینا, یا شفیع المذنبین, یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار, اس جامعہ میں عرس خواجہ غریب نواز کے موقع پر پیر طریقت حضرت علامہ تنویر قادری کی سرپرستی سربراہی میں بچوں کی دستار بندی ہوئی. الہی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی اس بزم خیر میں نعت و منقبت, تلاوت, درد و سلام, تقاریر کی صورت میں جو نیکیاں انجام دی گئی, مولا ان تمام ترکار خیر کا ثواب سب سے پہلے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. الہی آقا کریم کے طفیل جملہ انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. جملہ اصحاب کرام کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. نبی کریم کے آل اطہار, اجواس مطہرات, تابعین و تابعین ای مجتہدین محدثین کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. الہی بڑے پیر دستگیر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. الہی خصوصیت کے ساتھ خواجہ خاصگاہ والی ہندوستان معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. الہی مختوم بہاری مختوم پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. الہی ان تمام ترکار خیر کا ثواب میرے مولا خواجہ وحید اصغر اور ان کے خاندان کے تمام تر بزرگوں کو نذر کرتے مولا قبول فرما. الہی خاص طور پہ ان تمام ترکار خیر کا ثواب پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ حسن رضا حسن ملت کی روح کو نذر کرتے مولا قبول فرما. الہی ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی مریدین متوسلین محبین یہاں سے جڑے ہوئے مولا سب کے اعزاء اقربا میں سے جو گزرے ہیں سب کی ارواح کو نذر کرتے ہیں, سب کی مغفرت فرما دے. الہی اس ادارے کو دائمی ترقی عطا فرما. یہاں کے محبین, مخلصین, مطالبین, مدرسین سب کو صحت و عافیت عطا فرما, جزائے خیر عطا فرما. جتنے لوگ اس سرد رات میں حاضر ہیں اور ہماری ماں اور بہن بھی حاضر ہیں مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما,
سب کے لیے آسانی فرما الہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں دونوں جہان کی سعادت مندی نصیب فرما ہمیں ہر قسم کی وبا سے